بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک تعالیٰ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ طوفان نوح میں اللہ تبارک تعالیٰ نے ہر ایک اس انسان کو ہلاک و برباد کر دیا اور اس کے نام کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا۔ جس کسی نے بھی اللہ تبارک تعالیٰ کی نافرمانی کی اور اللہ تبارک تعالیٰ کی ذات کو چھوڑ کر کفر و شرک اور بت پرستی کے اندر مبتلا ہو گیا، دنیا کے اس عذاب کے اندر ان چند لوگوں کے علاوہ جو حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی پر سوار تھے، اس روئے زمین پر کوئی چیز بھی باقی نہ بچی۔ اس وقت اس روئے زمین پر ہر طرف پانی ہی پانی، اور اس پانی پر صرف ایک کشتی تیر رہی تھی جو حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی تھی۔ اس کشتی کے اوپر وہ لوگ سوار تھے جو اللہ تبارک تعالیٰ کی وحدانیت پر ایمان لے آئے۔ پیارے دوستو، اس طرح طوفان نوح کے بعد اللہ تبارک تعالیٰ نے اس روئے زمین پر نسل انسانی کی ابتدا ان چند افراد سے کی جو کشتی پر سوار تھے اور اللہ تبارک تعالیٰ کے عذاب سے بچ گئے تھے۔ دوستو، اس کے بعد اللہ تبارک تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے سام کی چوتھی نسل سے ایک شخص کو پیدا کیا جس کا نام عاد تھا، اور یہ وہی شخص تھا کہ جس کی نسل سے اللہ تبارک تعالیٰ نے قوم جبارین کو پیدا فرمایا۔ دوستو، قوم جبارین دنیا کی وہ واحد قوم تھی کہ جس کے بارے میں خود اللہ تبارک تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، جیسا کہ اللہ تبارک تعالیٰ قرآن پاک کی سورہ فجر کی آیت نمبر 8 کے اندر ارشاد فرماتا ہے، ان کی جیسی قوم اور کوئی اور ملکوں میں پیدا ہی نہیں کی گئی۔ دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ طوفان نوح کے بعد پوری دنیا پر حکومت اور راج کرنے والی قوم جبارین کون تھی، اس قوم کے افراد کتنے طاقتور تھے اور ان کے قد کتنے لمبے تھے، اس قوم کو اللہ تبارک تعالیٰ نے کون کون سی نعمتوں سے نوازا تھا، اور وہ قوم کے جس کو اللہ تبارک تعالیٰ نے اس دنیا کی سب سے لمبی اور طاقتور قوم بنایا تھا، اور جن کے جیسے لوگ اللہ تبارک تعالیٰ نے دوبارہ اس دنیا کے اندر پیدا ہی نہیں کیے۔ اس قوم الجبارین نے ایسی کون سی اللہ تبارک تعالیٰ کی نافرمانی کی اور ایسے کون سے گناہ کے اندر مبتلا ہو گئے کہ جس کی وجہ سے اللہ تبارک تعالیٰ نے اس نافرمان قوم کی پکڑ فرمائی اور دنیا کی سب سے طاقتور قوم کو دنیا کے لیے عبرت کا نشانہ بنا دیا، اور دنیا کے سب سے طاقتور لوگوں کی نسل کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا۔ دوستو، اس ایمان فروز اور عبرت ناک ویڈیو کو دیکھنے کے لیے آپ سے ہماری یہ گزارش ہے کہ ہماری اس ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا۔ طوفان نوح کے بعد اللہ تبارک تعالیٰ نے نسل انسانی کی ابتدا ایک بار پھر سے حضرت نوح علیہ السلام کی اولاد سے کی۔ حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے سام کی نسل سے ایک عربی شخص پیدا ہوا جو کہ دوسرے انسانوں سے بالکل مختلف تھا۔ یہ شخص دوسرے انسانوں کی نسبت بہت زیادہ طاقتور اور لمبا تھا۔ اس شخص کی نسل میں سے اللہ تبارک تعالیٰ نے ایک ایسی قوم کو پیدا کیا جو دنیا کی سب سے پہلی سپر پاور اور دنیا کی سب سے طاقتور اور دنیا کی سب سے پہلی دراز قد قوم تھی۔ دوستو، ذرا سوچئے کہ یہ قوم کس قدر طاقتور اور دراز قد تھی کہ جس کے بارے میں خود اللہ تبارک تعالیٰ فرما رہا ہے کہ میں نے ان کی جیسی قوم اور ملکوں میں پیدا ہی نہیں کی۔ یہ قوم ارم نامی بستی کے اندر آباد تھی، اور اس قوم کو اللہ تبارک تعالیٰ نے ایسے فن سے نوازا تھا کہ یہ قوم بڑے بڑے پہاڑوں اور پتھروں کو تراش کر ان کے اندر خوبصورت محلات بنایا کرتے تھے اور انہی محلات کے اندر اپنی زندگی گزارا کرتے تھے، جیسا کہ اللہ تبارک تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، ارم ذات العماد اور بلند ستونوں والے۔ دوستو، اس دور کے اندر ارم ایک ایسا خوبصورت شہر تھا کہ جس کے اندر اللہ تبارک تعالیٰ نے ہر طرح کی خوبصورتی اور ہر طرح کی نعمت رکھی تھی۔ ہر طرف سرسبز و شاداب باغات اور طرح طرح کے بے شمار پھل اور اناج موجود تھے۔ اس طرح اللہ تبارک تعالیٰ نے اس قوم کو بے پناہ طاقت کے ساتھ ساتھ ہر طرح کی نعمت سے نوازا تھا۔ کسی دور کے اندر جو علاقہ دنیا کا حسین ترین علاقہ ہوا کرتا تھا اور جس علاقے کے اندر دنیا کی سب سے طاقتور قوم آباد تھی، وہ علاقہ آج ایسا صحرا بن چکا ہے کہ جس میں ہر طرف ریت ہی ریت موجود ہے، اور یہ ایسا خوفناک صحرا ہے کہ آج کے دور میں کوئی بھی طاقتور شخص اس صحرا میں داخل ہونے کی جرت نہیں کر سکتا۔ دوستو، قوم جبارین کے قد 40 ہاتھ لمبے تھے اور ان کی اوسط عمر 1000 سال کی تھی۔ اس قوم پر اللہ تبارک تعالیٰ کا یہ خاص کرم تھا کہ اس قوم کو کبھی کوئی بیماری نہ لگتی، اور نہ ہی ان کے سر میں درد ہوتا، اور نہ ہی یہ کبھی بوڑھے ہوتے، یہاں تک کہ ان کی نظر بھی کمزور نہ ہوتی۔ یہ لوگ 1000 سال کی عمر جوانی اور تندرستی میں گزارتے۔ یہ لوگ اتنے طاقتور تھے کہ ان کی عورتیں ایک ہی مرتبہ میں حاملہ ہو جاتی، اور یہ وہی وجہ تھی کہ جس کی وجہ سے اس قوم کی نسل بہت زیادہ بڑھی، اور اسی وجہ سے اس قوم نے پوری دنیا کے اندر اپنا اثر و رسوخ پیدا کر لیا اور دنیا کے سپر پاور قوم بن گئی۔
یہ قوم اگر کسی ملک کو فتح کرنے کے لیے اس کے علاقے میں داخل ہوتی تو وہ لوگ ان کی دہشت کی وجہ سے پہلے ہی ہتھیار ڈال دیتے اور اس طرح یہ قوم اس ملک کو اپنے قبضے میں لے لیتی۔ دوستو، قوم جبارین 13 قبیلوں پر مشتمل تھی۔ جب اللہ تبارک تعالیٰ نے اس قوم کو ہر طرح کی نعمتوں سے نوازا تو یہ قوم سرکشی پر اتر آئی اور اللہ تبارک تعالیٰ کی نافرمانیاں کرنے لگی، اور طوفان نوح کے بعد قوم جبارین اور قوم عاد ہی وہ پہلی قوم تھی کہ جنہوں نے اللہ تبارک تعالیٰ کی ذات کو چھوڑ کر بت پرستی کی بنیاد رکھی اور اللہ تبارک تعالیٰ کی ذات کے علاوہ بتوں کی پوجا شروع کی۔ اس طرح یہ قوم بت پرستی کے اندر مبتلا ہونے کے بعد طرح طرح کے گناہوں کے اندر مبتلا ہو گئی اور حد سے زیادہ بڑھ گئی۔ اس قوم کی ہدایت کے لیے اللہ نے اپنے پیارے نبی حضرت ہود علیہ السلام کو مبعوث فرمایا، جیسا کہ اللہ تبارک تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، اور حضرت ہود علیہ السلام کو یاد کرو کہ جب انہوں نے ان کو اعقاف کے اندر ڈرایا۔ دوستو، جب حضرت ہود علیہ السلام نے اپنی قوم کو اللہ تبارک تعالیٰ کی وحدانیت کی طرف بلایا اور اللہ تبارک تعالیٰ کا پیغام پہنچایا اور ان کو برائی سے منع کیا، تو اس قوم کے سردار حضرت ہود علیہ السلام کا مذاق اڑانے لگے اور حضرت ہود علیہ السلام سے کہنے لگے کہ تم ہمیں کم عقل نظر آتے ہو اور ہم تجھے جھوٹا خیال کرتے ہیں۔ لیکن اس کے باوجود بھی حضرت ہود علیہ السلام اللہ تبارک تعالیٰ کے حکم کے مطابق مسلسل 50 سالوں تک اپنی قوم کو ہدایت کی طرف بلاتے رہے اور اس قوم کے نافرمان لوگوں کو دعوت حق دیتے رہے۔ لیکن یہ بدبخت قوم اپنے گناہوں سے باز نہ آئی اور یہ گناہوں کے اندر اس قدر ڈوبی تھی کہ یہ اپنے نبی کی بات تک نہ سنتی تھی اور ان کو برا بھلا کہتی تھی۔ دوستو، اس قوم کے 2 بڑے قبائل تھے جن کا نام کلمان اور خلجان تھا۔ یہ تو ایسے قبیلے تھے کہ جن کے پاس پوری قوم کی سرداری اور حکمرانی تھی اور پوری قوم ان 2 قبیلوں کی فرما بردار تھی۔ پھر اللہ تبارک تعالیٰ نے حضرت ہود علیہ السلام پر یہ کرم کیا کہ ان 2 قبیلوں میں سے ایک قبیلہ حضرت ہود علیہ السلام کی دعوت حق کو قبول کر کے اللہ تبارک تعالیٰ کی وحدانیت پر ایمان لے آیا، اور اس طرح اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنے پیارے نبی حضرت ہود علیہ السلام کی مدد فرمائی اور ان کی طاقت کے اندر اضافہ فرمایا۔ حضرت ہود علیہ السلام نے جب ان بڑے قبائل کو دعوت حق دی تو قبیلہ خلجان اللہ تبارک تعالیٰ کی وحدانیت پر ایمان لے آیا، لیکن قبیلہ کلمان نے دعوت حق قبول کرنے سے انکار کر دیا اور اسی طرح اپنے کفر و شرک پر اڑا رہا۔ اس طرح قبیلہ خلجان کے ایمان لانے کی وجہ سے جو لوگ حضرت ہود علیہ السلام کی جان کے دشمن تھے وہ حضرت ہود علیہ السلام سے دور ہو گئے۔ دوستو، ان 12 قبائل میں سے ایک قبیلے کے علاوہ کوئی ایسا قبیلہ نہ تھا کہ جس نے حضرت ہود علیہ السلام کی دعوت حق پر لبیک کہا ہو اور اللہ تبارک تعالیٰ کی وحدانیت پر ایمان لے کر آیا ہو، بلکہ باقی تمام قبیلے حضرت ہود علیہ السلام کا مذاق اڑاتے اور ان کو برا بھلا کہتے، یہاں تک کہ ان کو قتل کرنے کی بھی دھمکیاں دیتے۔ جب حضرت ہود علیہ السلام کے بار بار دعوت حق دینے کے باوجود یہ قوم بت پرستی، زناکاری اور طرح طرح کی برائیوں سے باز نہ آئی تو اس وقت حضرت ہود علیہ السلام نے اللہ تبارک تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی کہ یا رب العالمین، اس قوم پر اپنا دردناک عذاب نازل فرما۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنے پیارے نبی حضرت ہود علیہ السلام کی دعا کو قبول کرتے ہوئے اس قوم پر اپنے عذاب کی ابتدا کر دی۔ چنانچہ اللہ تبارک تعالیٰ نے بارش برسانے والے فرشتے کو حکم دیا کہ وہ اس روئے زمین پر بارش نہ برسائیں، اور چشموں کو چلانے والے فرشتوں کو حکم دیا کہ اس روئے زمین کے سارے چشموں کو خشک کر دیا جائے۔ چنانچہ اس کے بعد اللہ تبارک تعالیٰ کے حکم کے مطابق دیکھتے ہی دیکھتے وہ علاقہ جو کل تک سرسبز و شاداب تھا اور جس علاقے میں ہر طرف خوبصورت باغات تھے وہ خشک ہونے لگا، اور اس قدر خشک ہو گیا کہ اس قوم کے پاس کھانے پینے کے لیے کچھ نہ تھا اور ان کے مویشی بھوک اور پیاس کی وجہ سے مرنے لگے اور اس قوم کے لوگ پانی کے لیے ترسنے لگے۔ اس طرح اللہ تبارک تعالیٰ نے اس قوم پر اپنا پہلا عذاب نازل فرمایا اور پوری قوم خشک سالی کا شکار ہو گئی، اور اس عذاب کا سلسلہ مسلسل 3 سالوں تک جاری رہا۔ جب اس قوم کی حالت اس قحط سالی کی وجہ سے غیر ہو گئی تو حضرت ہود علیہ السلام سے اپنی قوم کی یہ حالت دیکھی نہ جاتی تھی۔ اس وقت حضرت ہود علیہ السلام نے ایک بار پھر اپنی قوم کو سمجھانے کی کوشش کی کہ اب بھی وقت ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ کی وحدانیت پر ایمان لے آؤ۔ اللہ تبارک تعالیٰ پھر سے تمہاری رونقوں کو آباد کر دے گا اور تمہیں وسیع رزق عطا فرمائے گا۔ حضرت ہود علیہ السلام اپنی قوم سے کہنے لگے کہ اے میری قوم کے لوگوں، اپنے پالنے والوں سے بخشش مانگو
بے شک اللہ تبارک تعالیٰ تمہاری توبہ قبول کرے گا اور تمہارے لیے آسمان سے موسلادھار بارش برسائے گا۔ لیکن اللہ تبارک تعالیٰ کے اس عذاب کو دیکھنے کے باوجود یہ قوم اللہ تبارک تعالیٰ کی وحدانیت پر ایمان نہ لائی اور اسی طرح اپنے کفر و شرک پر ڈٹی رہی۔ اس قوم کے بدبخت لوگ حضرت ہود علیہ السلام سے کہنے لگے کہ تم ہمارے پاس کون سی دلیل لے کر آئے ہو اور ہم تمہارے کہنے کی وجہ سے اپنے باپ دادا کا دین کیسے چھوڑ دیں، بلکہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ تم مجنون ہو اور ہمارے خداؤں میں سے کسی خدا نے تمہیں دیوانہ کر دیا ہے۔ چنانچہ اس طرح حضرت ہود علیہ السلام بار بار اپنی قوم کو دعوت حق دیتے اور اللہ تبارک تعالیٰ کی وحدانیت کی طرف بلاتے، لیکن یہ قوم بار بار حضرت ہود علیہ السلام کو جھٹلاتی اور ان کا مذاق اڑاتے اور ان کو معاذ اللہ پاگل اور مجنون کہتے۔ جب یہ قوم اللہ تبارک تعالیٰ کے اس عذاب سے تنگ آ گئی تو اس قوم کے دانشور لوگ ایک جگہ پر اکٹھے ہوئے اور اس عذاب سے چھٹکارا حاصل کرنے کی تدبیریں نکالنے لگے۔ دوستو، پہلی قوموں کے اندر یہ بات مشہور تھی کہ جب کسی بھی قوم پر قحط سالی یا اللہ تبارک تعالیٰ کا کوئی عذاب نازل ہوتا تو وہ قوم اللہ تبارک تعالیٰ کے گھر خانہ کعبہ کے اندر جا کر دعا کرتی تو اللہ تبارک تعالیٰ اپنے گھر کے صدقے اس قوم سے قحط سالی اور اپنے عذاب کو دور کر دیتا اور اس قوم کو خوشحال کر دیتا۔ چنانچہ قوم جبارین نے بھی ایسا ہی کیا اور ایک بہت بڑے لشکر کو تیار کیا اور اس لشکر کو خانہ کعبہ کی طرف روانہ کر دیا تاکہ یہ لوگ وہاں جا کر اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا کریں اور اللہ تبارک تعالیٰ ہم سے اس عذاب کو دور کر دے۔ چنانچہ 90 افراد پر مشتمل یہ لشکر مکہ مکرمہ کی طرف روانہ ہو گیا۔ اس وقت مکہ مکرمہ کے اوپر قوم عمالقہ کی حکومت تھی اور ان کے سردار کا نام جرار بن طارق تھا۔ جرار بن طارق کی بیوی قوم جبارین کی نسل میں سے تھی، لہٰذا اس وجہ سے جیسے ہی وہ لشکر مکہ مکرمہ کے اندر پہنچا تو جرار بن طارق اور اس کی بیوی نے اس لشکر کا خیر مقدم کیا اور خوب شراب اور شباب کے ساتھ اس لشکر کا استقبال کیا۔ امام طبری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ قوم جبارین کا یہ لشکر 1 ماہ تک اسی طرح گناہوں کے اندر مبتلا رہا اور اپنے مقصد سے غافل رہا۔ اس دوران یہ لوگ بالکل اس بات کو بھول گئے کہ ہمارے پیچھے رہ جانے والی قوم کا کیا حال ہوا ہوگا اور وہ کس حال میں ہوں گے۔ چنانچہ جب اس لشکر کو عیاشی کرتے ہوئے 1 مہینہ گزر گیا تو جرار بن طارق نے اپنی بیوی کے ذریعے اور گانا گانے والی عورتوں کے ذریعے ان کو ان کا بھولا ہوا مقصد یاد دلایا کہ وہ کس مقصد کے لیے یہاں پر آئے ہیں اور وہ یہاں آ کر اپنے مقصد کو بھول کر بیٹھے ہوئے ہیں۔ چنانچہ ان کے یاد دلانے پر اس لشکر کو ہوش آیا اور یہ لوگ فوراً مکہ معظمہ کی طرف گئے اور وہاں جا کر اللہ تبارک تعالیٰ کی بارگاہ میں رو رو کر دعائیں کرنے لگے۔ ابھی یہ لوگ دعا کے اندر مصروف ہی تھے کہ یکایک دیکھتے ہی دیکھتے ایک سیاہ رنگ کا بادل ان کے اوپر آ گیا۔ ان بادلوں کو دیکھ کر یہ لوگ بہت خوش ہوئے۔ چنانچہ اس کے بعد ان لوگوں نے خوشی خوشی اپنے علاقے کی طرف جانے کی تیاری کی۔ جیسے جیسے یہ لوگ اپنے علاقے کی طرف بڑھتے جاتے ویسے ویسے بادل بھی ان کے پیچھے پیچھے اس علاقے کی طرف بڑھتے جاتے۔ اس طرح جب یہ لشکر اپنے علاقے کے قریب آیا اور جب حضرت ہود علیہ السلام نے ان کالے بادلوں کو دیکھا تو حضرت ہود علیہ السلام فوراً سمجھ گئے کہ یہ بادل بارش لے کر نہیں بلکہ اللہ تبارک تعالیٰ کا دردناک عذاب لے کر آئے ہیں۔ چنانچہ جن بادلوں کو دیکھ کر یہ لوگ خوش ہو رہے تھے اور بارش سمجھ رہے تھے، در حقیقت وہ بادل اللہ تبارک تعالیٰ کا دردناک عذاب تھا جو ان پر نازل ہونے والا تھا۔ چنانچہ جب حضرت ہود علیہ السلام نے اللہ تبارک تعالیٰ کے عذاب کو دیکھ لیا تو حضرت ہود علیہ السلام نے ایک مرتبہ پھر اپنی قوم کو سمجھانے کی کوشش کی کہ اب بھی وقت ہے، تم لوگ اللہ تبارک تعالیٰ کی وحدانیت پر ایمان لے آؤ اور اپنے گناہوں سے توبہ کر لو، ورنہ اللہ تبارک تعالیٰ کا دردناک عذاب تمہارا منتظر ہے اور عنقریب تم لوگ ہلاک کر دیے جاؤ گے۔ لیکن حضرت ہود علیہ السلام کی واضح نصیحت کا اس بدبخت قوم پر کوئی اثر نہ ہوا اور وہ اسی طرح حضرت ہود علیہ السلام کو جھٹلاتے رہے اور اپنے کفر و شرک پر ڈٹے رہے۔ چنانچہ حضرت ہود علیہ السلام کی بات سننے کے بعد اور اس عذاب کو دیکھنے کے باوجود بھی یہ قوم اپنی سرکشی سے باز نہ آئی اور اسی طرح حضرت ہود علیہ السلام کو جھٹلاتی رہی۔ آخری بات سمجھانے کے باوجود بھی جب یہ قوم راہ حق پر نہ آئی تو اللہ تبارک تعالیٰ نے حضرت ہود علیہ السلام کو اس علاقے سے ہجرت کرنے کا حکم دیا۔ چنانچہ حضرت ہود علیہ السلام مومنین کو لے کر اس علاقے سے ہجرت کر گئے۔ چنانچہ جیسے ہی حضرت ہود علیہ السلام نے مومنین کے ساتھ اس علاقے سے باہر قدم رکھا تو وہ بادل مزید سیاہ ہوتے گئے اور دیکھتے ہی دیکھتے دردناک طوفان شروع ہو گیا۔ اس بادلوں کے اندر اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے بھیجی ہوئی اس قدر دردناک ہوا تھی
کہ جس نے اس قوم کے لوگوں کو چیونٹیوں کی طرح اٹھا اٹھا کر پٹکنا شروع کر دیا۔ اور قوم جبارین کے وہ لوگ جو دنیا کی سب سے طاقتور قوم تھی، اس قوم کے لوگ تنکوں کی طرح ہواؤں کے اندر اڑ رہے تھے، اور اس طرح اس دردناک عذاب کے اندر قوم جبارین کے بدبخت لوگ مرنا شروع ہو گئے۔ اللہ تبارک تعالیٰ کا یہ دردناک عذاب 7 راتوں اور 8 دن تک مسلسل جاری رہا۔ اس عذاب نے قوم جبارین کی بڑی بڑی عمارتوں اور محلات کو تباہ و برباد کر دیا، اور اس قوم کے تمام تر نافرمان لوگ اس عذاب کے اندر ہلاک ہو گئے۔ اور دنیا کی سب سے طاقتور قوم کے شہر ارم کو اللہ تبارک تعالیٰ نے نیست و نابود کر دیا اور ایک صحرا کے اندر تبدیل کر دیا، جو آج بھی دنیا کے لیے عبرت کا نشان بنا ہوا ہے۔